نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ کپڑے پہننے اور اتارنے کے آداب۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ کپڑے جب پہنے جائیں تو دائیں جانب پر پہلے پہنے جائیں۔ جس طرح کہ جوتا پہنتے وقت پہلے دایاں پاؤں مقدم کیا جاتا ہے، اسی طرح لباس پہنتے وقت مثلا پہلے قمیض اگر پہنتے ہیں تو قمیض کا دایاں بازو پہلے داخل کیا جائے، اور اسی طرح شلوار پہنتے وقت بھی دایاں ٹانگ جو ہے، دائیں ٹانگ، اس کو پہلے شلوار کے اندر داخل کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن، آپ کو دائیں جانب اچھی لگتی تھی، اور بعض روایات کے اندر یہ لفظ ہے کہ لباس پہنتے وقت بھی آپ دائیں جانب کو مقدم رکھا کرتے تھے۔ تو لباس کا پہلا ادب یہ ہوا کہ اس کو دائیں جانب پر پہلے پہنا جائے، اور اتارتے وقت اس کی بائیں جانب پہلے اتاری جائے، بایاں بازو پہلے نکالا جائے، بائیں ٹانگ پہلے نکالی جائے، پھر اس کپڑے کو اتارا جائے۔ یہ ہے ادب لباس کو پہننے اور اتارنے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب نیا کپڑا پہنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ دعاؤں کے اندر جو دعا کی کتابیں ہیں اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، حصن المسلم ہے، پیارے رسول کی پیاری دعائیں، ان کتابوں کے اندر یہ دعا لکھی ہے۔ تو جب ہم نیا کپڑا پہنے تو اس پر یہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، ہمیں اگر زبانی یاد نہیں ہوتی تو ہم اوپر سے دیکھ کے ہی پڑھ لیں۔ نیا کپڑا کون سا روز پہنتے ہیں، جب پہنے اس دن کتاب کو دیکھیں، اوپر سے دیکھ کے دعا پڑھ لیں، آہستہ آہستہ اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں۔ تو یہ دعا اور بھی اس سے ملتی جلتی دعائیں آپ نیا کپڑا پہنتے وقت پڑھا کرتے تھے۔ تو نیا کپڑا پہننے کے لیے بھی آپ نے دعا سکھائی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب آپ اپنے کسی بھائی کو نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھیں، محسوس کریں کہ اس بھائی نے نیا کپڑا پہن رکھا ہے۔ بعض لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ وہ کسی کی تعریف نہیں کرتے، کسی کو خوش نہیں کرتے، تو یہ بھی سنت طریقہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے بھائی کو نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھے تو وہ اس کو دعا دے۔ دعائیں مختلف ہیں، تبلی ویخلف اللہ علیک، اور اسی طرح البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ۔ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے اس کو جس کو آپ نیا کپڑا پہنے ہوئے دیکھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی ایک دوسرے کو یہی دعا دیتے تھے۔ لیکن یہ سنتیں ہمارے سے چھوٹتی جا رہی ہیں، اب ان سنتوں کا اہتمام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ ان دعاؤں کو لکھ لینا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں دنیا کی کتنی باتیں یاد ہیں، کتنی زبانیں یاد ہیں، کتنی چیزیں یاد ہیں، ایسی چیزیں کہ جن کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں فائدہ، لیکن ہم نے یاد کی ہوئی ہیں۔ تو یہ دعائیں کہ جن کا دنیا میں بھی فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ، اس کے معنی کیا ہے؟ تبلی ویخلف اللہ علیہ، اس کو پہن، اس کو پرانا کر، اللہ تجھے اور دے۔ البس جدیدہ، تو عمدہ پہنے، نیا پہنے، وعش حمیدہ، اور اچھی زندگی جیے، ومت شہیدہ، اور اللہ تجھے شہادت کی موت دے۔ اب یہ کتنی پیاری دعا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ سدا شہادت کی اللہ سے دعا مانگتا ہے صدق دل سے۔ صدق دل کے لفظ میرے ہیں، مطلب یہی ہے نا، واضح ہے، صدق دل سے وہ اللہ سے شہادت کی دعا مانگے، وہ اپنے بستر پر بھی فوت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے درجے پر پہنچائے گا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو جو بندہ ایک دوسرے بھائی کو دعا دیتا ہے اور اس سے دعا لیتا ہے شہادت کی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے رتبے پر جس طرح بھی وہ فوت ہو، اللہ اس کو فائز کرنے پر قادر ہے۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ لباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البسوا من الملابس الثياب او کما قال، آپ نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں میں سے سفید کو پہنا کرو۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو کفن بھی سفید کپڑے میں دیا کرو اور سفید پہنا کرو۔ اور ایک روایت کے اندر لفظ ہیں اطہر و اطیب، یہ جو سفید لباس ہے یہ زیادہ طہارت کا باعث ہے اور زیادہ عمدہ ہوتا ہے، انسان کی نفاست پر دلالت کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس کو پسند کیا کرتے تھے۔
اور آپ نے فرمایا سفید پہنو، اگرچہ آپ نے اور رنگ کے کپڑے بھی پہنے ہیں، جائز ہے، اور رنگ کے کپڑے بھی پہننے چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غالب لباس تھا وہ سفید ہی تھا۔ تو ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنے کپڑوں میں غالب ہم سفید کو رکھیں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ کپڑوں کے اندر خوبصورتی اور زینت اختیار کرنا۔ صحابہ کرام نے آپ نے ایک مجلس پر تکبر کا بیان کیا۔ صحابہ کرام نے کہا یحب احدنا ان یکون ثوبہ حسنا ونعلہ حسنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ مطلب تم اچھے کپڑے پہنو، اچھا لباس پہنو، اچھا جوتا پہنو، نفیس نظافت اختیار کرو، اللہ اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہوتا ہے الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر یہ ہوتا ہے حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا۔ یہ دو علامتیں جس بندے کے اندر ہوں یا ایک علامت ہو وہ متکبر ہوتا ہے۔ حدیث پیش کی وہ قبول نہیں کر رہا، قرآن پیش کیا وہ قبول نہیں کر رہا، جی اپنی مرضی ہے یا کسی نہ کسی مذہب کی آڑ لے کر وہ قرآن اور حدیث کو قبول نہیں کر رہا، یہ متکبر انسان ہے۔ اور اسی طرح جو لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہے کہ چھوڑو یہ حقیر ہے، یہ غریب ہے، ان کی کیا حیثیت کہ میرے ساتھ کھائیں، میرے ساتھ اٹھیں، میرے ساتھ بیٹھیں، میرے سے بات کریں، اس ذہنیت کا جو بندہ ہوتا ہے یہ متکبر ہوتا ہے۔ اچھے کپڑے پہننے سے کوئی متکبر نہیں ہوتا، اچھا جوتا پہننے سے کوئی متکبر نہیں ہوتا۔ تو گویا کہ اس حدیث میں ہمیں یہ درس ملا، اچھے کپڑے پہننے جائز ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خاص لباس تھے جو آپ جمعے کے دن پہنا کرتے تھے، عید کے دن پہنا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وفد آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتا آپ اس سے ملاقات کے وقت عمدہ لباس پہنا کرتے تھے۔ تو گویا کہ اچھے سے اچھا لباس پہننا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسراف کی حد تک نہ جائے۔ اسراف فضول خرچی، آپ نے فرمایا کہ پہنو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، اسراف سے بچنا چاہیے۔ اسراف یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ نارمل کپڑا آپ کو مناسب قیمت میں مل جاتا ہے، آپ خام خواہ ایک ایک کپڑا پہنتے وقت 20-20 25-25 ہزار روپے ایک ایک کپڑے پر لگا دیتے ہیں، اور خاص طور پر عورتوں کے لباس کے اندر یہ ہوتا ہے۔ عورتوں کے لباس سلے ان سلے اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ خاص طور پہ شادی کا جو لباس ہے 50-50 ہزار کا، لاکھ روپے کا، 1.5 لاکھ روپے کا جوڑا تیار ہو رہا ہے، اور وہ زندگی میں ایک دفعہ پہننا ہے، ایک دفعہ۔ یہ بہت بڑی فضول خرچی ہے، بہت بڑی رسم ہے، واللہ سادہ کپڑے 1 لاکھ روپے کا کیا کچھ نہیں آ جاتا، وہ صرف ایک دن جوڑا پہننے کے لیے اتنے پیسے ضائع، اور ماں باپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پہ پوچھے گا۔ یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا ہے جو بھی کرے گا۔ تو کپڑوں کے اندر اسراف یہ ہے، اچھا کپڑا آپ 2000 روپے، 2500 روپے، 3000 روپے اتنے تک آپ کو اچھا کپڑا مل جائے، خام خواہ آپ 10-10 ہزار 20-20 ہزار کا سوٹ خریدیں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پیسے لگا کر اتنے کپڑے، یہ فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ اچھا لباس پہنے لیکن فضول خرچی سے بچیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لباس کے اندر سادگی بھی ہونی چاہیے۔ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ لباس اتنا زرق برق نہ ہو کہ وہ آپ کی جو ہے وہ نماز اور تقوی کو ہی خراب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ایک صحابی نے چادر تحفہ کی، اس چادر کے اوپر ڈیزائن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز اس میں پڑھی، بعد میں آپ نے چادر لپیٹی، آپ نے فرمایا کہ یہ ابو جہم کے پاس واپس لے جاؤ۔ ابو جہم نے آپ کو تحفہ کی تھی، آپ نے فرمایا اس کو یہ واپس کر دو اور اس سے کہو کہ سادہ چادر بھیج دے۔ آپ نے اس کی دلجوئی کے لیے یہ کہا، وگرنہ آپ کسی سے کچھ مانگنے والے نہیں تھے۔ آپ نے کہا کہ چلو اس نے جو گفٹ دیا ہے نا میں قبول کرتا ہوں، لیکن اس سے کہو کہ سادہ چادر بھیجے، یہ نہ بھیجے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے لباس، ہمارے کپڑے، بعض دفعہ ہم پوری نماز کے اندر کپڑوں کو سلوٹوں سے بچاتے رہتے ہیں، اور بعض لوگ نماز پڑھتے وقت کپڑے پہن کر اس لیے نہیں آتے کہ سلوٹیں بڑھ جائیں گی، بعد میں جاتے وقت، فنکشن پہ جاتے وقت یا دفتر میں جاتے وقت پھر کپڑے پہن کے جائیں گے۔
اللہ اکبر. اپنی اپنی سوچ ہے نا. ایک اللہ کے لیے خوبصورتی اختیار کرتا ہے اور ایک کہتا ہے کہ نماز کے اندر کپڑوں کو سلوٹیں بڑھ جائیں گی. سوچ میں کتنا فرق ہے. تو یہ ہمیں نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے کہ اچھے کپڑے ہم پہنیں لیکن کپڑوں کے اندر سادگی ہونی چاہیے. ان البزازۃ من الایمان، بے شک جو سادگی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. اور آخری ادب اس میں یہ ہے کہ کپڑے صاف ہونے چاہیے، صاف شفاف کپڑے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا اس کے بال پرا گندے تھے اور ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے گندے تھے. آپ نے جس کے بال پرا گندے تھے اس کو کہا اما یجد ما یسکن هذا الشعر، کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اپنے بالوں کو درست کر لے. اور ایک بندے کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے تھے. آپ نے فرمایا اما یجد ماء یغسل به ثوبا او کما قال، کیا اس کے پاس پانی نہیں ہے کہ یہ کپڑوں کو دھو لے. مطلب کپڑے جیسے بھی ہوں صاف ہونے چاہیے. اگر آپ روز بدلتے ہیں، کسی کام کی وجہ سے آپ کے کپڑے میلے ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اس کو تبدیل کر لیجئے، لیکن کپڑے بھی عام طور پر صاف شفاف ہونے چاہیے، نظیف ہونے چاہیے. اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں لباس کے ان آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز پرسوں سے سوموار کے دن سے ہم زکوٰۃ کے مسائل مختصر بیان کریں گے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے اور کن کن کو زکوٰۃ دینی ہے اور کس کس طریقے سے دینی ہے. انشاءاللہ یہ پرسوں کے درس میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.